پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ، اس کی پیدائش اور زندگی کا کچھ حصہ اس کے متعلق ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، جس میں اس کی کچھ خیالات جو اس کے ذہن میں آئی اور جس حقیقت کی وہ تلاش میں تھا، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کس حقیقت کی تلاش میں تھا اور اس کے لیے اس نے کیا کیا تدابیر اختیار کی، کس طرح وہ اپنے خیالات کو صحیح کرنے کے لیے کامیاب ہوا۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 84 یعنی 84۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے اجلاس میں یہ پڑھا کہ اس کی شادی ہوئی، اس کے یہاں بچہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی اس کا دل اس دنیا میں نہ لگا۔ جس حقیقت کی تلاش میں تھا وہ اسے ابھی مل نہیں رہی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب 29 برس کی عمر ہوئی تو اس نے اپنی ازدواجی زندگی یعنی گھریلو زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ جو زندگی گزار جاتی ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی، یعنی الگ ہو گیا اور اپنے آپ کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا، یعنی تمام کاموں سے آزاد کر دیا، کھلا چھوڑ دیا۔ دنیاوی ازدواجی زندگی سے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا، دوسرے دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور مقصد کیا تھا کہ سچ ڈھونڈا جائے کہ انسان مر جاتا ہے، غریب تو پریشان ہے، امیر کیوں پریشان ہے، پھر یہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، پھر یہ مر کیوں جاتا ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیا آسائشات کو ترک کر دیا، یعنی وہ 29 برس کی عمر میں گھر سے الگ ہو گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، نومولود بچہ یعنی نیا پیدا ہوا بچہ جو تھا، اور اپنی بحیثیت شہنشاہی زندگی، آرام و آسائش کو اس نے خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ اب کیا بن گیا وہ؟ اب وہ ایک مفلس کہتے ہیں غریب کو، یوگی کہتے ہیں مذہبی ورزش کرنے والا، یعنی مذہبی سوچ اور مذہبی آسائش ڈھونڈنے والا انسان بن گیا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے لیے اپنے حل وضع کیے۔ پھر جب انہوں نے اپنے اس وقت کے یوگی علماء جو تھے ان سے علم حاصل کیا، پھر وہ کسی نتیجے تک پہنچ گیا اور اس نے اس کی کچھ حل وضع کیے۔ افکار کہتے ہیں فکر واحد ہے، افکار اس کا جمع ہے، فکر معنی سوچ۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ یہ عام خیال ہے، عام سوچ ہے کہ انتہا درجے کا ذہن جس کے پاس ہوگا، وسیع ذہن ہوگا، سوچ سمجھ والا ذہن ہوگا، تو وہ سچ کے راستے کو ڈھونڈ نکالتا ہے، حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فرقشی اور خود عزتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ وہ ایک خود سنیاسی بن گئے، اب یہ ایک فقیر بن گئے، گھر بار بھی چھوڑ دیا، بچے بیوی بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور سنیاسی جو بننے کے بعد اس نے اذیتیں برداشت کی۔ اذیت جو ہے، اذیت کی جمع ہے، اذیت کے معنی ہے تکلیف، اذیت کے معنی ہے تکلیف۔ اب تکلیف واحد ہے، اس کی تکالیف۔ اذیت
واحد ہے، اس کی جمع ہے اذیتیں، یہ ہو گیا واحد یعنی ایک، یہ ہو گیا جمع ایک سے زیادہ۔ آخرکار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اس نے آخر پر یہ اپنے آپ کے لیے ایک بات وضع کر دی، اس نتیجے پر پہنچا کہ فاقہ کشی سے ذہن پہ ایک ابہام پہنچتا ہے، یعنی صاف صاف بیان نہ کرنا۔ ابہام وہ چیز ہے جو دکھائی نہ دے، جس کا کوئی حل نہ نکلے، وہ سوچ۔ یہ تو لفظ شاعرانہ لفظ ہے، اور شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی ترک کر دی۔ یہ ریاضت یعنی یہ مشقت، اس نے کون سی مشقت شروع کی تھی؟ بھوک کھا لینا، کھانا پینا ترک کر دینا۔ تو اس سے بھی اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ ابہام ہی ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے فاقہ کشی بھی ترک کر دی اور دوبارہ وہ کھانا پینا شروع کرنے لگا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل میں استغراق کیا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی، اکیلا پن۔ اب یہ استغراق، کسی خیال میں ڈوب جانا، خلوت ہو گیا تنہائی۔ اب یہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، پھر تنہائی میں بیٹھ کر یہ خیالوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ خیالوں میں ڈوب جاتا ہے۔ کون سے خیال ہیں اس کے پاس؟ یہ دنیا کس لیے بنائی؟ یہ انسان غریب تو پریشان ہے تو امیر کیوں پریشان ہے؟ پھر یہ انسان تندرست ہے تو یہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ اور پھر مر کیوں جاتا ہے؟ تو اس میں یہ ڈوب گیا، استغراق، یہ خیالوں میں ڈوب گیا۔ آخر ایک شام وہ ایک عظیم جثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے۔ ایک شام جب وہ ایک عظیم جثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھ گئے۔ عظیم الجثہ کہتے ہیں، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، جثہ کہتے ہیں جسم کو۔ عظیم الجثہ بڑے جسم والا، قد آور، درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہیں اس چیزستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو درخت تھا، اس درخت کی ساری ٹہنیاں آپس میں جڑنے لگی۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری، یعنی فکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا، یعنی ظاہر ہوا۔ منکشف ہونا یعنی ظاہر ہونا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ہیں ایک صاحب بصیرت، بدھ بن گئے ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک عظیم ذہن اس کے سامنے انکشاف ہوا، تو اس کے واضح ہو گیا کہ اب وہ کیا بن گئے ہیں؟ بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ہیں صاحب بصیرت۔ ایک ہے بصارت، ظاہری روشنی، بصیرت، اندرونی روشنی، دل کی روشنی، حقیقت، ذہن کی روشنی۔ تو اب وہ کیا بن گئے؟ ایک بدھ بن گئے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ اب 29 برس کی عمر میں وہ یوگی بنے، سنیاسی بنے، اور 35 برس کی جب اس کی عمر ہوئی تو وہ کسی مقصد تک پہنچ گئے، کسی حقیقت تک وہ پہنچ گئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا یہ لیسن یہی ختم ہوتا ہے۔ اس سے آگے گوتم بدھ کے اور کیا کارنامے تھے وہ آگے لیسن پڑھیں گے۔ شکریہ۔